جناب معین نظامی فرماتے ہیں خدا رکھے گا ہمیشہ یہ آشیانہ بخیر، خدا رکھے گا ہمیشہ یہ آشیانہ بخیر، ہمارے قبلہ عالم کا آستانہ بخیر۔ خدا کرے کہ دلوں کو یہ چوک ملتی رہے، رہے یہ مہر و محبت کا آب و دانہ بخیر۔ آخر میں میزبان مجلس جناب پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی صاحب، سرپرست اعلیٰ نور الہدا ایجوکیشنل کمپلیکس، زیب سجادہ صابری آستانہ مورد، آپ سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین۔ بخوبی ہم جماعت تابندہ باشی، بملک دل بری تابندہ باشی، ذکر دو جہاں آزاد باشی، ذکر دو جہاں آزاد گشتم دو طرح سے ہے، اگر تو ہم نشین بندہ باشی۔ صوفیاء کا تذکرہ ان کے خدام، مریدین، محبین، مخلصین بڑی محبت کے ساتھ کرتے رہے۔ جناب امیر خسرو اپنے شیخ کی محبت میں لکھتے ہیں اور ایسا کمال درجے کی محبت اپنی شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک راہبری بھی ہو جاتی ہے اور رہنمائی بھی مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ساتھ مجھے مل جائے تو یہ بندہ جو ہے دو جہاں کی قید سے آزاد ہوگا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً صدر مجلس جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا، جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب کا، جناب حضرت سید محمد احمد شاہ صاحب، پروفیسر ملک بشیر صاحب اور میرے تمام محبت کرنے والے، اس جگہ سے نسبت رکھنے والے، اولیاء سے پیار کرنے والے ہر ایک شخص کا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تذکار اولیاء کو اس سے فیض لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ ایک بڑا مشہور سا یہ قول ہے، علماء تو اس پر بات کرتے ہیں لیکن ہم اس سے فیض ہی لیتے ہیں، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ صالحین کا جو ذکر ہوتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس کو ذرا کو ریلیٹ کرتے ہیں جناب خضر و موسیٰ کی بات سے۔ لمبی بات ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا درجہ عطا کیا، کلیم اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ اور معجزات کثیرہ دیے گئے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا جناب اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی صاحب علم و فضل ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، اس وقت مجھے ہی اللہ نے یہ درجہ اور رتبہ اور شان دی ہوئی ہے۔ حق بھی یہی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ اس وقت آپ اولو العزم نبیوں میں سے تھے، اللہ کے کلیم تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، معجزے تھے، تو بظاہر آپ کے مقابلے میں یا آپ جیسی کوئی شخصیت روئے زمین پر نظر نہیں آتی تھی۔ جب اللہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ پاک فرمایا، اللہ پاک نے کہ موسیٰ آج جو آپ نے جواب دیا وہ درست نہیں تھا۔ حیران ہوئے کہ مولا میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، مجھے صاحب کتاب بنایا گیا، معجزات دیے گئے، جب چاہوں تیری بارگاہ میں کلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایسا درجہ ہے جو کسی اور کو ملا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا جی موسیٰ کچھ باتوں میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو بہت آگے ہے۔ حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور حیرانگی بنتی ہے کہ بظاہر کوئی اور اپنے ان کے مقابل نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا
تو پوچھا مولا کریم اس کی بھی کوئی کوالیفیکیشن، کوئی خصوصیات، کوئی اس کی درجہ بندی، کوئی اہلیت کی وجوہات مجھے بتائی جا سکتی ہیں؟ تو اللہ نے کہا بالکل 2 باتیں ہیں. اس کے اندر 2 ایسی باتیں ہیں، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنی جناب خاص سے علم عطا کر رکھا. اچھا جی اور کچھ؟ جی ایک اور بات بھی ہے، فرما آتیناہ رحمتا من عندنا، اور ہم نے انہیں جو رحمت دی ہے وہ اپنی جناب خاص سے. اب ان دونوں کو مفسرین یا متکلمین یا عربی دان لوگوں سے اگر ہم ان جملوں پر بحث کرائیں تو بنتا یہ ہے کہ علمناہ علما، ہم نے اسے علم دیا، وآتیناہ رحمتا، اور ہم نے اسے رحمت دی. یہ جو ملا دنا کے لفظ ایڈ کیے گئے، زائد کیے گئے کہ ہم نے اس کو اپنی جناب خاص سے یہ وجہ. تو حضرین یہ 2 باتیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر جناب خضر کو من وجہ فضیلت مل گئی، اور ان کو وہ مرتبہ جو باطنی اور خاص مرتبہ تھا وہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا. اب جو یہ باتیں ہیں یہ انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، یا سب کے پاس ہیں، کوئی نئی ایسی بات نہیں، میں نے آپ سے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی. لیکن جو جملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو قرآن نے حکایت کیے اور دوبارہ لکھے، جو بات چیت ہوئی، ان کی مکالمہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کا، مولا کریم اگر ایسی بات ہے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، بتائیے. اللہ پاک نے کہا مجمع البحرین، جہاں 2 دریا ملیں گے وہ میرے خضر کا مقام ہے. نشانی لے لی، مچھلی بھون کے لے گئے، کہا جہاں یہ زندہ ہو جائے وہاں آپ کی ملاقات ہوگی. اب بات خاص ہے اور یہی خاص بات ہے، اور جو آج کے دور کے جتنے فتنے یا ناسمجھ لوگوں کی باتیں ان سب کا جواب ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول، کلیم، صاحب کتاب، صاحب معجزہ تھے. کہتے مولا مجھے ادھر کیوں بھیجتا ہے؟ دینے والا تو، سارا علم تیرا اور سارے خزانے تیرے، میں بھی تیرا بندہ، وہ بھی تیرا بندہ، بس جو اسے عطا کیا ہے مجھے بھی دے. یہ لفظ نہیں بولے بلکہ پتہ پوچھا جناب خضر کا کہ میں نے وہاں جانا ہے اور ان سے ملنا ہے جن کی یہ 2 خصوصیات مولا تو نے بیان کر دی ہیں. آتیناہ رحمتا من عندنا، خاص رحمت یہ ہے. وہ کیا خاص رحمت ہے؟ علم خاص، علم لدنی دیا، وہ کیا ہے؟ پتہ بتاؤ. جی مولا کریم نے کہا موسیٰ جاؤ اور یہ نشانی لے کے جاؤ. اور جو جملے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ یہ تھے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے غلام سے، سچے غلام سے. یہ بھی خاص باتیں ہوتی ہیں. یہ جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے عشق کے اوپر خصوصی فوکس کیا. یہ ان کے خاصہ ہے، یہ بات کو بہت خوبصورت کرتے ہیں، میرے محسن ہیں، سینئر ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا عشق والا اور اس عشق والے کے ساتھ، ان دونوں کا نصیب ایک ہی ہوتا ہے، راستہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. بس ایک تھوڑا سا سینئر ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا سا جونیئر، اور جونیئر کو سینئر کے ساتھ لگا کر اسے بھی سینئر بنایا جاتا ہے. یہی پورے سلسلہ ہے. وہ انہوں نے اپنے ایک فتح یعنی غلام جو بعد میں نبی بنے، یوشع بن نون، ان سے کہا لن ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضیکما. بہت کمال کے جملے ہیں. یہ وہ لفظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام، اپنے مرید، اپنے پیچھے چلنے والے یوشع بن نون سے کہے، اور ان کا ترجمہ بہت خاص ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی جن کو ان راہوں کی اس طرح خبر نہیں تھی جس طرح موسیٰ کو تھی، ان سے کہا سنگی تیار ہو جا، اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ لفظ ہے لن ابرح، ہرگز میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب یہ سفر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں مقام خضر تک نہ پہنچا. اب وہاں پر کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے نا، جو خاص مرید ہوتا ہے آج کے دور کا، کہہ سکتا ہے حضرت جی کھلو رام نل بہت تھی کے لوڑنے ادھر
اتھے جا کے لبسی اللہ تساں کول، نبوت تساں کول، رسالت تساں کول، موجے تواڈے کول، اے پیراں پیچھے فقیراں پیچھے چلیاں پیچھے درویشاں پیچھے یہ کی تو چلے ہو، اساں تواڈے پیچھے تے تسی کس دے پیچھے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ یہی انہوں نے اپنے مرید کو ایک بات سکھا دی، اور اللہ نے وہ بات قرآن میں لکھ کے قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی دے دی۔ بھائی اگر کچھ ایسا لینا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا، چاہے تم صاحب کتاب ہو، معجزہ ہو اور رسالت ہو، اتنا بڑا بھی درجہ ہے، تو نقطہ یہ ہے کہ جس کو خدا نے جو دیا ہے اس کے پاس جا کے لینا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، مالک ہے، دے سکتا ہے۔ سفر مکمل ہو گیا، میں درمیان کی باتیں ختم کر رہا ہوں، وقت نماز بھی ہے اور یہی اصل نماز ہے، اللہ سے جوڑنے والی بات۔ چلتے چلتے سفر مکمل ہوا، مچھلی زندہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو واپس خضر علیہ السلام کے پاس جب ملے، دیکھا وہ وہاں پر اپنے حال میں تھے، سلام دعا کی بات عجز و نیاز کے ساتھ۔ یہ نقطہ خاص ہے اور یہ پورے تصوف کی جان ہے کہ فیض ملتا کیسے، کسی سے آپ جس کے پاس جو ہے وہ لے کیسے سکتے، وہ سوائے ادب، محبت، عاجزی، انکساری کے آپ کو نہیں ملتا۔ دیکھیں وقت کا نبی ہونے کے باوجود جناب خضر کے پاس جاتے ہوئے اتنی عاجزی کے ساتھ الفاظ بولتے ہیں، قرآن لکھتا ہے، عرض کرتے ہیں حل اتبعک، جناب میں آپ کے پیچھے چلوں، حل اتبعک، مینو اپنے نال رکھ لے سو، حل اتبعک، مجھے آپ اپنی صحبت دے دیں۔ اور وہ تمام سوالوں کا جواب ہے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، جناب مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے تاکہ آپ مجھے وہ علم دے دیں جو آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ صاحب بصیرت ہیں، صاحب عقل ہیں، دور جدید کے رہنے والے ہیں، یہاں پر سوال ہو سکتا تھا موسیٰ آپ کے پاس کیا نہیں، آپ کس سے کیوں مانگتے ہیں، اور اگر مانگنا بھی ہے تو اللہ سے مانگیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ منشا خداوندی ہے کہ اللہ جس کو جو دیتا ہے اس کے پاس جانا۔ اور جس طرح جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، تصوف میں ان کی بڑی خدمات ہیں، علم کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے یہ خاص نقطہ دیا کہ آج اگر بابا جی کلیامی، بابا فضل الدین، اس پورے علاقے دنیا میں فضل ہو رہی ہے تو وہ فضل ہے جناب حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ فضل ان کو عطا کیا تو آج فضل ہے۔ اور یہ جو طریقہ نیا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی یہاں پر وہ جس طرح آپ نے اصلاح کی بات کی، یہاں پر جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو ناپتے ہیں، کہ جیسے بابا جی کلیامی کو خواجہ حافظ صاحب ٹیوشن پڑھانے آئے تھے اور انہوں نے 6 مہینے ان کو ٹیوشن پڑھائی اور ان کو فقیر بنایا اور خود فارغ ہو کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تصوف کے ساتھ، صوفیزم کے ساتھ، درویشی کے ساتھ، فقر کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جو جملہ یہ بولے یا اس طرح کی بات کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپرلے درجے کا دنیا دار ہے، بلکہ میں اس طرح بات کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو یوں لیتا ہے جیسے آپ نے بازار سے کوئی چیز لینی ہو۔ صوفیزم، درویشی کو، فقر کو، اللہ کی محبت کو، تقوی کو، ایمان کو، عشق کو آپ نے ایک چیز شمار کر دیا جس کو آپ بازار سے یا کسی بندے سے کچھ عرصے کے لیے جا کر سیکھتے ہیں یا لیتے ہیں، جب لے لی آپ نے اس کو ادا کر دیا، اس کا بدلہ اس سے آپ نے وہ چیز لے لی، بائے بائے۔ کیسی نادانی ہے یہ! تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو اپنے شہر کے سپرد کرنا ہے۔ جو کتاب کچھ عشق، کلام کچھ عشق جناب نے لکھی ہے، ہر دو مصنفین نے، میں نے ان کے ساتھ ایک بات شیئر کی، ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑی خاص بات ہے، میری پیدائش کلیام کی ہے اور ہم اسی گھرانے سے ہیں۔ بابا جی کلیامی نے جب اپنے مرشد گرامی کا مزار اقدس تعمیر کیا تو اس کو اپنے سر والی سائڈ پر رکھا۔ یہی حال آپ دیکھیں خواجہ نظام الدین اولیاء اور جناب حضرت امیر خسرو کا،
اور زندگی بھر اس مزار کے اندر داخل ہی ہوئے اور اپنی بیٹھک اور ٹھکانے کو 2-3 فٹ نیچے رکھا اور پھر اپنے مزار کو اس سے نیچے رکھا اور اپنے شہر کے قدموں پر بنایا اور زندگی بھر لوگوں کو یہ پیغام دیا، کلیام کوچا عشق ہے بھائی، عشق یہ ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ان کے قدموں سے یہ شہر کی نسبت سمجھا۔ اور پھر ان کے جو مرید ہوئے جناب مولوی عبدالستار رحمہ اللہ، انہوں نے پھر مسجد بنائی کلیام میں، اور وہ اس مسجد کا دروازہ جناب بابا جی کلیامی کے قدموں کے بالکل سامنے کر کے رکھا کہ جب بھی میں اللہ کے گھر جاؤں تو شیخ کے قدموں کی زیارت کرو، باہر نکلوں تو شیخ کے قدموں کی زیارت کرو، کلیام پوچھا عشق۔ تو ہر جگہ یہ پیغام ملتا رہا کہ جو بھی ملتا ہے وہ شیخ کے ساتھ کامل نسبت اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ اور جناب خضر کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ جو الفاظ بولے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو کائنات بھر کو یہ سبق دے دیا کہ اپنے دور کا اگر کوئی صاحب کتاب، صاحب رسالت، صاحب نبوت، قرب خدا بندی میں سب سے بڑے درجے پر بھی ہو تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ خدا جس کو جو دیتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے، اور یہ منشا خدا بندی ہے، اسی میں رضائے خدا بندی ہے، اور یہی طریقہ ہے خدا بندی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات دے دی ہے۔ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ بیسیکلی ان تذکروں کو قائم رکھنے کے لیے ہیں، ان صحبتوں کو قائم رکھنے کے لیے ہیں، ان عشق کے پیغامات کو آگے پھیلانے کے لیے ہیں جو اہل اللہ کو خاص طور پر عطا ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی ساری اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ بلکہ شیخ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہمارے ایک سینئر پروفیسر تھے، میری ان کے ساتھ ڈیوٹی لگی تو ان کو پتہ چل گیا کہ میں پیر کرانے کا ہوں۔ سینئر مفتی صاحب شاید آپ جانتے ہو، سینئر پروفیسر 21ویں گریڈ میں گئے، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم پیر کرانے سے ہو؟ میں نے کہا جی جی۔ کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ پیر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے طنز کیا۔ میں نے کہا جناب ہمیں تو زیادہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو 2 ہی باتیں باپوں نے بتائی ہیں اور ہم نے زندگی پر اپنے گھر میں دیکھی ہیں کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، جس میں یہ چیزیں کامل ہیں وہ ہمارے نزدیک پیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، ولی بھی ہے، اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کی رضا کے لیے، بس۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہیوی کوالیفیکیشن آپ نے بیان کر دی، اس پہ کون پورا اترتا ہے؟ میں نے کہا جی کبھی آپ ٹائم نکالے آپ کو دکھاتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، تبھی یہ نظام زندگی چلتا ہے۔ میں بار دیگر کلیام کوچا عشق کے ہر 2 مؤلفین و مصنفین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں کلیام کا باسی اسی خاندان کا حصہ ہو کر بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، کلیام میں چھپنے والی جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں منفرد کام ہے، اور واقعتاً یہ کتاب اسم با مسمہ ہے، اپنے نام کے مطابق جو محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے وہ محبت دیتی ہے، اور یقیناً اولیاء کو اس کو فیضان ملتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم اختتامی دعا کے بعد مسجد شریف میں جاتے ہیں اور ایک نعت سن کے پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وقت تبلیغ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔